بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم اپنی کتاب کاروان اردو کے حوالے سے نیا سبق شروع کر رہے ہیں، اور سبق کا نام ہے میرے ابا جان۔ میرے ابا جان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے متعلق ہے، اور اسے تحریر کرنے والے ان کے اپنے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے بہت اچھے اور فرمانبردار بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے ابا جان یعنی علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق ایک کتاب تحریر کی، اور اس کتاب میں سے کچھ اقتباسات یا کچھ عبارات لی گئی ہیں، اور آپ کو جو ہے پڑھ کر پتہ چلے گا کہ علامہ اقبال بطور ایک والد کس قسم کے تھے، اور اپنی اولاد سے کس قسم کا سلوک کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کی۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے بہت اچھا لگے گا علامہ اقبال کے متعلق پڑھ کے، کیونکہ علامہ اقبال برصغیر کے اور پھر پاکستان کے ایک طرح سے ہمارے یعنی موجودہ دور میں بہت اچھے ہمارے پسندیدہ شاعر ہیں، اور آپ نے ہی پاکستان کا تصور پیش کیا۔ آپ ایک بہترین رہنما تھے، بہترین شاعر تھے، اور آج بھی جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پر اثر کرتی ہے، اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی شاعری سے سبق حاصل کریں، اور جو وہ چاہتے تھے اس کے مطابق ہم، اور خاص طور پر اس ملک کے نوجوان وہ کچھ بن کر دکھائیں کہ جو اقبال کی خواہش تھی، یعنی اصل معنوں میں وہ اقبال کے شاہین ثابت ہوں۔ جی تو عزیز طالبات، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اقبال، اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی نظر میں ایک ممتاز شاعر، فلسفی اور پیغامبر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، ممتاز کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، یعنی بہت سے لوگوں میں ایک نمایاں شخصیت۔ تو شعراء میں بھی یہ ایک نمایاں شاعر تھے، کیونکہ ان کی شاعری بہت منفرد قسم کی شاعری ہے۔ فلسفی، ایک دانشور، سوچنے والا، قوم کے متعلق سوچنے والا، زندگی کے ہر شعبے کے متعلق سوچنے والا۔ جی، فلسفی اور پیغامبر پیغام لانے والا، یعنی انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی کا پیغام دیا۔ یعنی ان کی خواہش تھی کہ مسلمانان برصغیر جو عرصہ دراز سے غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں تو وہ آزادی حاصل کریں، تو پیغامبر کی حیثیت بھی رکھتے ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک انسان بھی تھے۔ جی عزیز طالبات، اب دیکھیں کہ ہمارے لیے یعنی ہم سب کے لیے وہ ایک شاعر ہیں، ایک دانشور ہیں، ایک رہنما ہیں، قومی رہنما اور پیغامبر ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ ایک عام انسان بھی تھے۔ ایک ایسا انسان جس کا گھر ہے، جس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اور اسے اپنے بچوں سے محبت ہے، تو وہ جو ہے ایک عام انسان کی سی بھی زندگی گزارتے تھے۔ جاوید اقبال چونکہ یہ سبق لکھ رہے ہیں تو اپنے متعلق وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری ذات یعنی میری اپنی شخصیت کا تعلق ہے، میرے اپنے آپ کا تعلق ہے، یعنی اپنی شخصیت کا بتاتے ہیں کہ مجھ سے ان کا جو تعلق تھا، جو واسطہ تھا، واسطہ کیا تھا؟ باپ بیٹے کا تعلق تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک اپنے بیٹے سے ان کا تعلق تھا، یا میرا بحیثیت باپ ان سے تعلق تھا، رشتہ تھا، تو میں ان سے محبت کرنے کی بجائے خوف زیادہ کھاتا تھا، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرتے تھے۔ علامہ اقبال کا بہت زیادہ رعب و دبدبہ تھا اپنے بیٹے پہ، تو اس کی جو ہے وہ وجہ ہم پڑھیں گے کہ آیا کیوں یہ خوف زیادہ کھاتے تھے۔ جی، انہوں نے
وجہ بتائی ہے کہ میں بچپن میں بے حد شریر تھا. جی، شرارتی. شریر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرارتی. کہ میں بچپن میں وہ بے حد شرارتی تھا، اس لیے اماں جان سے بلا ناغہ مار کھانا میرا معمول بن چکا تھا. اب بلا ناغہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی ہر روز. یعنی مار میں بھی ان کی کوئی چھٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی، یعنی روز جو ہے وہ انہیں مار پڑتی تھی. اور کس سے مار پڑتی تھی؟ اپنی والدہ سے. کیوں؟ اب وجوہات بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ پڑھائی سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، اور قسم قسم کی شرارتیں بھی بہت زیادہ کرتے تھے، تو اس لیے روز مار پڑتی تھی. مگر ابا جان سے میں نے بہت کم مار کھائی ہے. یعنی ابا جان کی تو جو ہے وہ صرف ڈانٹ ڈپٹ یا جھڑک ہی کافی ہوا کرتی تھی. تو مار کم کھائی ہے، تو ویسے ہی ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے. تو کیا کہتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے بہت کم مار کھائی ہے، میرے لیے ان کی جھڑک یعنی ڈانٹ ڈپٹ جو کرتے تھے نا، تو اس ڈانٹ ڈپٹ سے ہی وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے تھے. ابا جان جب کبھی ناراض ہوتے تو ان کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے. جی، ان کے ہونٹوں سے یہی الفاظ ادا ہوتے: احمق آدمی، بے وقوف. جی، احمق کا مطلب کیا ہوگا؟ کم عقل. یعنی کم عقل رکھنے والا، یا بات کو بہت دیر کے بعد سمجھنے والا. تو کیا کہتے تھے غصے میں آ کر؟ احمق آدمی، بے وقوف. جی، تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ اب صرف دو الفاظ ادا کرتے تھے، اور جاوید اقبال جو ہے وہ اپنی اس شرارت سے وقتی طور پر باز آ جاتے تھے. اب یہاں ابا جان سے مار کھانے کا ایک واقعہ یاد آیا. اب واقعہ کیا تھا کہ بچپن میں مجھے روزانہ 1 آنا خرچ کرنے کو ملتا. اب آپ جان رہے ہوں گے کہ آنا کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کا جو آپ کا دور ہے اس میں تو آنے کا کوئی تصور نہیں ہے. یعنی آنے کا سکہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو ویسے آپ کی سمجھ کے مطابق میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ روپے کے متعلق تو جانتے ہیں. یعنی جیسے 1 روپیہ، تو 1 روپیہ جو ہے اس میں آنا جو ہے وہ یہ 16واں حصہ ہے روپے کا. یعنی روپے کا 16واں حصہ آنا کہلاتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ روپے کا یعنی 1 روپیہ جو ہے اس کا جو 16واں حصہ ہے وہ آنا کہلاتا ہے. باقاعدہ یہ سکے کی شکل میں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا. تو بہرحال جاوید اقبال کیا بتاتے ہیں کہ بچپن میں مجھے روزانہ 1 آنا خرچ کرنے کو ملتا، اور اسے خرچ کر چکنے کے بعد، یعنی اس 1 آنے کو خرچ کرنے کے بعد، یعنی اس سے چیزیں وغیرہ خریدتے تھے، تو اس سے جو ہے وہ جب یہ خرچ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ اب اس کے بعد کچھ اور چیز پسند آ جاتی. تو کیا کہتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ خواہ میں اماں جان سے کتنی ہی منتیں کرتا، جی کتنی ہی ضد کرتا، کتنی ہی جو ہے درخواست کرتا، ان کے سامنے گڑ گڑاتا، لیکن مجھے مزید کچھ نہ ملتا. یعنی والدہ جو ہیں وہ مزید پیسے دینے کے لیے یا آنا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھیں، بلکہ ہر لمحہ ان کے ناراض ہونے کا ڈر رہتا. جی، مزید تو کچھ نہیں ملتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر لمحہ ڈرتے بھی رہتے تھے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں. ایک بار کیا ہوا، واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک بار اتفاق سے کیا ہوا کہ کوئی مٹھائی بیچنے والا ہمارے گھر کے سامنے آیا. جی، کوئی ٹھیلے والا آ گیا ہوگا مٹھائی لے کر، تو وہ مٹھائی فروخت کرنے کے لیے ان کے گھر کے سامنے آیا. تو مٹھائی دیکھ کر جاوید اقبال کا حال کیا ہوا؟ جی، وہ للچائے. للچائے کا مطلب، للچائے لالچ سے ہے، یعنی دل میں لالچ آ گیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مٹھائی کھانی چاہیے. مگر دوسری طرف کیا صورت حال تھی کہ جیب خالی تھی. یعنی اب پاس جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ذریعے سے مٹھائی لی جاتی. اب کیا ہوا کہ اس خوانچہ فروش کو بٹھایا، یعنی مٹھائی بیچنے والے کو اپنے گھر کے سامنے بٹھایا،
اور اماں جان کے پاس دوڑے آئے کہ شاید کچھ مل جائے، مگر والدہ کا کیا طرز عمل تھا، ان کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ جی، ٹکا سا جواب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، صاف جواب دے دینا، انکار کر دینا۔ یعنی والدہ صاحبہ نے انکار کر دیا کہ تمہیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملیں گے۔ اب دوسری طرف بھی جاوید اقبال تھے، کیا کہتے ہیں؟ طبیعت ضدی تھی۔ اب طبیعت جو ہے وہ مزاج کو کہتے ہیں۔ جی، مزاج ان کا کس قسم کا تھا؟ ضد کرنے والا، یعنی کسی بات پہ اڑ جاتے تھے، ضد میں آ جاتے تھے، یعنی کوئی ایک بات جو ہے وہ ان کے خیال میں آ جاتی، ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی، تو پھر اس کو جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی بات پہ اڑ جاتے تھے۔ جی، ضدی تھی طبیعت ان کی۔ تو خیال آیا کہ اس خوانچہ فروش سے پوچھیں۔ خوانچہ فروش کون ہے؟ ٹھیلے والا، ٹھیک ہے، ٹھیلے والا یا ریڑھی والا۔ اب یہ جو مٹھائی بیچنے والا ہے اسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، خوانچہ فروش، ریڑھی والا یا ٹھیلے والا۔ تو اس سے پوچھیں کہ پیتل لے کر مٹھائی دے سکتا ہے یا نہیں۔ اب پیتل، پیتل بھی آپ کے لیے ایک اجنبی لفظ ہوگا۔ پیتل ایک دھات کا نام ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ دھاتیں ہیں نا، تو اس طریقے سے پیتل بھی ایک دھات کا نام ہے جس سے برتن بھی بنائے جاتے ہیں، جس کو مختلف چیزوں میں بھی لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیور بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں خوانچہ فروش سے پوچھوں یا مٹھائی بیچنے والے سے پوچھوں کہ آیا پیتل کی کوئی چیز لے کر مٹھائی دے سکتا ہے؟ اب جب یہ پوچھ کر آئے ہیں تو اس نے کیا کہا؟ اس کا خوانچہ فروش کا جواب یہ تھا کہ ہاں، میں اس چیز کے بدلے مٹھائی دے دوں گا۔ بس پھر کیا تھا؟ اب خوانچہ فروش کا جواب جب انہوں نے سنا نا، تو فوراً سائے کی طرح ابا جان کے کمرے میں آئے، خاموشی سے ابا جان کے کمرے میں آئے، اور ایک طرف پڑے ٹیبل فین کے پیچھے لگے پیتل کے پرزے کو اتار کر خوانچہ فروش کو دے آئے اور مٹھائی لے لی۔ اب دیکھیں کہ خاموشی سے وہ ابا جان کے کمرے میں آئے ہیں، اور ان کے کمرے میں کیا موجود تھی چیز؟ ٹیبل فین، یعنی وہ پنکھا جو میز پر رکھا جاتا ہے، چھوٹا پنکھا۔ تو اس پنکھے کی پچھلی سائڈ پر کیا لگا ہوا تھا؟ پیتل کا پرزہ لگا ہوا تھا۔ جی، اس کو انہوں نے اتارا اور خوانچہ فروش کو دے آئے اور مٹھائی لے لی۔ جی، اب انہوں نے مٹھائی تو کھا لی، لیکن شامت اعمال سے، یعنی ان کی بدقسمتی سے۔ بدقسمتی کس کی تھی؟ جاوید اقبال کی۔ جی، تو ان کی بدقسمتی سے کیا ہوا کہ ہمارا شوفر ادھر سے گزر رہا تھا۔ اب شوفر کس کو کہتے ہیں؟ ملازم کو، خدمتگار کو، ٹھیک ہے۔ تو خدمتگار اور یا ملازم جو بھی ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا کہ جاوید اقبال یہ حرکت کر رہے ہیں، اس نے آ کر ابا جان سے شکایت کر دی۔ اب یہ خوشی سے اچھلتے کودتے جو گھر میں داخل ہوئے تو اطلاع ملی، جی، خبر ملی کہ ابا جان بلا رہے ہیں۔ اب انہیں اندازہ تو ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔ ڈرتے ڈرتے ابا جان کے کمرے میں گئے، وہ اپنی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھے، جی، یعنی وہ آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے ایک طرح سے۔ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور 3-4 تھپڑ ہماری گردن پر جما دیے۔ اب جمانے کا مطلب کیا ہے؟ لگا دیے۔ لگا دیے کا مطلب کیا ہے؟ مارنا، یعنی ہم 3-4 تھپڑ ہماری گردن پر مارے، کیونکہ وہ سخت غصے میں تھے کہ ایک تو انہوں نے ایک چیز چرائی اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی خواہش پوری کی۔ تو غصے میں آ کر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو ہی 3-4 تھپڑ لگا دیے۔ ابا جان مجھے جب کبھی مارتے تو گدی پر مارتے۔ اب گدی کیا ہے؟ گردن کے پچھلے حصے کو گدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ گردن کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو گدی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال جو ہیں وہ جب کبھی اپنے بیٹے کو مارتے تو گدی پر مارتے۔ وہ زور سے تو نہ مارتے، مگر گدی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں چوٹ زیادہ لگا کرتی ہے۔
اس کے علاوہ اگر مجھے ان سے کبھی مار کھانے کا اتفاق ہوا ہے تو اس کی وجہ جھوٹ بولنا تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کو جب کبھی غصہ آتا تھا تو بالکل درست وجوہات پر غصہ آتا تھا، کیونکہ جاوید اقبال ایک تو شرارتیں بہت کرتے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چوری کرنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے پیتل کا ٹکڑا چرایا اور اس کو خوانچہ فروش کے حوالے کر دیا۔ اب جھوٹ بولنا بھی ایک بہت بڑی جو ہے وہ بری بات ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ انہیں مار پڑتی تھی۔ تو بچوں، آپ کو بھی دیکھیں سبق ملتا ہے نا کہ آپ کو بھی جو ہے وہ ان باتوں سے باز رہنا چاہیے، تبھی آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت اچھی اور سنورتی ہے۔ جی، کیا کہتے ہیں مزید کہ ہم گھر میں شور نہ مچا سکتے تھے اگر میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ باہر دالان میں کبھی کرکٹ کھیل رہا ہوتا۔ جی، دالان صحن کو کہتے ہیں کہ گھر کے صحن میں جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو حکم ملتا کہ یہاں مت کھیلو۔ جی، شور مچاتے تھے نا بچے مل کر، تو کیا کہتے علامہ اقبال انہیں کہ یہاں مت کھیلو، اور کیا ہوتا، ہم منہ لٹکا کر وہاں سے چل دیتے۔ جی، ناراض ہو کر، ایک طرح سے مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑتے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے کھیل میں خود بھی شریک ہو جایا کرتے تھے، یعنی کبھی جو ہے وہ مزاج جو ہے وہ اچھا ہوتا تو خود بھی ان کے کھیل میں شریک ہو جاتے۔ اب حالت کیا ہوتی تھی کہ ہمارے ہاتھ ان کی طرف گیند پھینکتے پھینکتے تھک جاتے، مگر وہ بلہ تھامے ٹھپ ٹھپ کرتے رہتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ صرف بیٹنگ کرتے اور ان باقی لوگوں کو بیٹنگ کرنے کا جو ہے وہ موقع ہی نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مسلسل جو ہے وہ بلہ تھامے جو ہے وہ بیٹنگ کرتے رہتے۔ جی، تو ایک بار وہ اندر بیٹھے تھے، ہم نے کمرے کے اندر بیٹھے تھے، ہم نے جو ہٹ لگائی، ہٹ لگانا ضرب لگانا، ٹھیک ہے، یعنی بلے کے ذریعے سے جب جو ضرب لگائی تو گیند دروازے کے شیشے کو توڑتی ہوئی ان کے کمرے میں جا گری۔ جی، شیشے کو توڑتی ہوئی ان کے کمرے میں جا گری گیند۔ تو اس دن سے ہمیں کرکٹ کھیلنے کی ممانعت کر دی گئی۔ جی، ممانعت کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روک دینا، کہ ہمیں روک دیا گیا کہ آپ نے گھر میں کرکٹ نہیں کھیلنی۔ جی، ابا جان کی تمنا تھی، مزید کہتے ہیں جاوید اقبال کہ ابا جان کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ میں تقریر کرنا سیکھوں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کشتی لڑا کروں۔ جی، کشتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ ریسلنگ دیکھتے ہیں ٹی وی وغیرہ پہ، تو ریسلنگ کے جو مقابلے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کیا نام دیا جاتا ہے؟ کشتی لڑنا۔ تو علامہ اقبال کا یہ کیا خواہش تھی کہ ایک تو جاوید اقبال جو ہے وہ اچھی تقریر کرنا سیکھیں اور دوسری کشتی لڑنے میں بھی مہارت حاصل کریں۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے میرے لیے گھر میں بھی ایک اکھاڑا بھی کھدوا دیا تھا۔ جی، اکھاڑا کیا ہوتا ہے؟ اکھاڑا جو ہے اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں کشتی لڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جگہ انہوں نے گھر میں بنوا دی تھی، گھر کے کونے میں جو ہے ایک مخصوص جگہ بنوا دی تھی کہ جہاں جو ہے وہ کشتی کی مشق کی جاتی۔ تو کھدوانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنوانا، بنوا دینا، ٹھیک ہے، یعنی ایک طریقے سے جگہ جو ہے وہ مخصوص کر دی گئی تھی، بنوا دی گئی تھی۔ پھر بڑی عید کے دن مجھے ہمیشہ تلقین کیا کرتے تھے۔ تلقین کا مطلب کیا ہے؟ نصیحت، ہدایت، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ ہدایت کرتے کہ بکرے ذبح ہوتے وقت میں وہاں موجود رہوں، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ کسی قسم کا خون بہتے نہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ چیز کیا واضح کرتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم دل کے مالک تھے، بہت زیادہ شفیق تھے، اور کسی پر جو ہے وہ ایک طریقے سے ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت میں نرمی اور شفقت بہت زیادہ تھی۔
جی، جاوید اقبال اپنے ابا جان کے متعلق مزید کیا بتاتے ہیں کہ ابا جان کو انگریزی لباس سے سخت نفرت تھی۔ کیا کہتے ہیں کہ انگریزی لباس سے نفرت تھی۔ مجھے ہمیشہ شلوار اور اچکن پہننے کی تلقین کرتے تھے۔ اچکن کیا ہوتا ہے کہ اچکن جو ہے وہ شیروانی کی قسم کا ایک جو ہے وہ لباس ہے، ٹھیک ہے، شیروانی کی قسم، بلکہ آپ اس کو ایک طرح سے شیروانی بھی کہہ سکتے ہیں، اور شیروانی کی قسم کا ایک لباس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شلوار اور اچکن پہننے کی ہدایت کرتے تھے۔ اور اگر میں کبھی غلطی سے اپنی قمیضوں یا شلواروں کا کپڑا بڑھیا قسم کا خرید لاتا، اب بڑھیا کیا ہے؟ قیمتی، یعنی بہت زیادہ قیمتی اور اعلیٰ قسم کا کپڑا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ بہت ہی سادہ طبیعت رکھتے تھے، ٹھیک ہے، بہت سادہ مزاج تھے، اور انہیں جو ہے وہ سادگی ہی پسند تھی۔ اور جس طریقے سے وہ نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو یا بر صغیر کے مسلمان نوجوانوں کو جو نصیحت کرتے تھے کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، انہوں نے یہ ایک جگہ کہا ہے ایک نظم میں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو انہیں اپنی درویشی، اپنی فقیری، اپنی سادگی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو اب جب وہ دیکھتے تھے کہ جو بیٹا ہے وہ میرے مزاج کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، تو پھر انہیں غصہ آتا تھا۔ تو اسی لیے جاوید اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر میں غلطی سے اپنے لباس کا کپڑا بہت اعلیٰ قسم کا لے لیتا، بہت قیمتی لے لیتا، تو بہت زیادہ ناراض ہوتے۔ کیا کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو کسی رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو۔ رئیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت مند شخص، امیر، ٹھیک ہے، امیر یا دولت مند۔ تو کیا کہتے کہ تم اپنے آپ کو کسی امیر یا دولت مند شخص کا بیٹا سمجھتے ہو، تمہاری طبیعت میں امارت کی بو ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہارا جو مزاج ہے وہ کس قسم کا ہے کہ جسے دولت بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی تمہارا مزاج اس قسم کا کیوں ہے کہ تمہیں اپنی غریبی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، تمہیں اپنی زندگی سے یا قناعت پسندی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور کیا تمہیں دولت کا حصول زیادہ پسند ہے، تمہیں دولت حاصل کرنا زیادہ پسند ہے۔ تو یہ چیز انہیں بہت زیادہ ان کے لیے ناپسندیدہ تھی۔ تو کیا کہتے تھے؟ انہیں جو ہے وہ ایک طریقے سے دھمکی دیتے تھے کہ اگر تم نے اپنے یہ انداز، یہ طور طریقے نہ چھوڑے تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنوا دوں گا۔ جی، کھدر کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے جو ہے وہ ریشم وغیرہ، یہ اس طریقے سے جو ہے وہ جامہ وار وغیرہ ہو گئے، یا یہ جو کپڑے ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ لٹھا ہو گیا، یہ بھی ایک طریقے سے قیمتی کپڑوں میں آ جاتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو کھدر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طریقے سے سستا بھی ہے، اور ایک طریقے سے اتنا نفیس کپڑا نہیں ہے۔ تو دھمکی دیتے تھے کہ میں تمہیں جو ہے وہ کھدر کے کپڑے پہنوا دوں گا۔ جی، اب کہتے ہیں کہ میرے لیے 12 آنے سے زائد قمیض کا کپڑا خریدنا یا 8 روپے سے زائد کے بوٹ خریدنا جرم تھا۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک طریقے سے پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ قمیض کا کپڑا جو ہے وہ کتنے کا خرید سکتے تھے؟ 12 آنے تک، یعنی 12 آنے کا جو ہے وہ لباس خرید سکتے تھے، قمیض کا کپڑا خرید سکتے تھے۔ اور جوتا جو ہے اس کے لیے کتنی رقم جو ہے وہ مختص کر رکھی تھی؟ 8 روپے، یعنی 8 روپے سے زیادہ کے بوٹ خریدنا ان کے لیے ایک طرح سے جرم تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی سزا بھی کافی کڑی تھی، سخت تھی، یعنی اس کی سزا جو ہے وہ کافی سخت تھی۔ اور اسی لیے جو ہے وہ جاوید اقبال بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس پابندی کا شکار تھا۔ اور اب دیکھیں ان کے جو ہے ان کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں یہ پابندی پسند نہیں تھی۔ ویسے اگر انہیں کبھی یہ معلوم ہو جاتا کہ میں آج پلنگ پر سونے کی بجائے
فرش پر سویا ہوں تو بڑے خوش ہوتے۔ اب دیکھیں کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا کہ بہت جو ہے وہ سادہ مزاج تھے، انہیں سادگی پسند تھی، تو اسی لیے جب انہیں پتہ چلتا کہ میرے بیٹے نے آج جو ہے وہ میری پسند کے مطابق جو ہے وہ ایک عمل کیا ہے تو بہت زیادہ انہیں خوشی ہوتی۔ اب جاوید اقبال نے کچھ جو ہے وہ مزید اپنے والد صاحب کے متعلق جو ہے وہ بتایا ہے، تو سبق کا جو ہے وہ اگلا حصہ ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ آج ہم اپنے اس لیکچر کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔